بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین یوکرائن نے ایران کے ٹینکر پر حملہ کیا، ایرانی جہاز پر حملہ کیا، اور اس کے بعد عباس آراغچی نے کا جو کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرائن جو ہے وہ یورپ کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. یورپ پہلے ہی کرائسس کا شکار ہے. روس یوکرائن تنازع جو ہے اگر جس دن بڑے پیمانے پر ٹریگر ہو گیا تو یورپ بالکل بیچ میں آ جائے گا. لیکن اب جو یوکرائن نے حرکت کی ہے اور اس کے بعد، اور دوسری طرف اونتیو گوترس جو ہیں وہ احمد الشرا سے جو ہے وہ کوئی 15-20 سال بعد انہوں نے دورہ کیا ہے سیریا کا اور احمد الشرا سے ملاقات کی ہے. اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ پرانا بیان کہ جو یمن کے حوثی ہیں ان کو یہ دیکھ لیں گے، احمد الشرا دیکھ لے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا سوال اب یہ بنتا ہے کہ کیا یوکرائن کی یہ حرکت یورپ کو جنگ کی طرف گھسیٹنے کی کوشش ہے یا پھر ایک سوچا سمجھا طے شدہ منصوبہ ہے کہ اس جنگ کو، ایران جنگ کو پورے جو آس پاس کے ممالک ہیں ان تک پھیلایا جائے. یہ روس یوکرائن جنگ جو ہے یہاں سے نکلتے ہوئے یورپ میں جائے، اور یہ جو ایران اسرائیل اور امریکہ جنگ ہے یہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائے. کیا حالات بنیں گے؟ کیونکہ ہم اور آپ صرف کرنٹ افیئرس خبریں دیکھ رہے ہیں، لیکن ریڈنگ کیلکولیشن کون کر رہا ہے؟ وہ ہے محمد اسامہ علی. جگنو ہے، چراغ ہے، انہیں سے جانتے ہیں کہ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں. یہ یوکرین کا جو حملہ ہے ایران کے اوپر، کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یورپ کو پکڑ کے اس جنگ میں لانے کے لیے، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اسامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں آپ بھول کیوں جاتے ہیں کہ ایک ہی بات پہلے کہا تھا کہ ایک جنگ ہے. یہ جملہ آپ کو کیسے بھول گیا؟ آپ سننے والے نیچے کمنٹ کریں. میں تو بارہا بتا رہا ہوں کہ ایران، امریکہ، رشیا، یوکرائن ایک وار ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کا سلو ڈاؤن پیریڈ، ایک کا تیز ہونا ایک کا سلو ہونا اکٹھا چلتا ہے. اسی طریقے سے یوکرائن کیوں نہ مارے ایران کے اس پہ، کیونکہ یوکرائن کو جو ڈرونز پڑ رہے ہیں، شاہد ڈرون آپ نے سنا ہوگا کہ جو ان کو بھی دیا گیا ہے، رشیا کو بھی ایران دے رہا ہے اس ٹائم پہ، اور رشیا جیسے اپنی کچھ چیزیں ادھر دے رہا ہے، ایران بھی ان کو کافی ڈرونز بنا بنا کے دے رہا ہے، اور شاید ڈرون استعمال ہو رہا ہے یوکرائن کے خلاف. تو یوکرائن کیوں نہ مارے. اور ابھی جو آپ نے دیکھا جیسے انٹری جو ہو رہی ہے، یو کے جیسے آ گیا، اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جرمنی اس ٹائم نیول وار جو ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. تو ڈیفینیٹلی اس نے تھوڑی سی اپنی اس کو ہوا دینی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یوکرائن وار کے پیچھے جو میجر ہیں وہ یو کے، فرانس، اور اس میں جرمنی، اس کے بعد اٹلی اور پولینڈ اور باقی سارے جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں. جو میجر پیچھے کھڑے لوگ ہیں، جو اکانمیز نے اپنے اسلحے بیچے ہیں، یا دیکھیں پولینڈ نے تو ہیلمٹ بنا کے بیچے ہیں، انہوں نے پورا بزنس کیا ہے، اور یوکرائن کو بلی کا بکرا بنا. لیکن یہ مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ اب ان 6 ماہ میں دسمبر تک میکسیمم لوگوں کو یہ ان کے رولرز ہیں یا حکمران ہیں ان کو کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں پبلک کو، اور کس طریقے سے یہ چل رہا ہے. یہ چند اشخاص کی ٹسلز اور گیمز ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس انداز سے بھی دیکھا جائے تو پیٹن کیونکہ روس چائلڈ کو مخاطب کر رہا ہے، روس چائلڈ فیملی قانون کی فیملی ہے. اور آپ بلکہ یہ حیرت کی بات ہے، کل مجھے بیٹا بتا رہا تھا کہ اس نے کچھ عرصہ ایسی سرچ ورچ کی انسٹا پہ روس چائلڈ کو، تو اس کا ایسی اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، وداؤٹ اینی کوئی ریزن نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ لوگ جس آزادی کو محسوس کرتے ہیں سو کالڈ اس انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہیومن یہ جو اسٹیٹس، مذہبی آزاد، یہ جو
یورپی یونین اور EU کے کنٹری سمجھتے ہیں آزاد ہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ پراپر سلیوری میں اب ان کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ان کو ایران وار میں نہیں جانا، ان کو یوکرائن وار میں نہیں جانا، ان کو اپنا گھر پالنا ہے، اپنی پیٹ پالنا ہے، سستی انرجی لینی ہے جہاں سے بھی ملے. ان کو کیا لینا دینا اس سب سے؟ لیکن نہیں، ان کو اس سوچ کے الائن کر کے چلایا جا رہا ہے جس کا بینیفیشری ہے امریکہ. جیسے رشیا وار کا بینیفیشل تھا کہ گیس ان کو دی، امریکہ نے بیچی اپنی گیس. اسی طریقے سے قطر اسی لیے قریب قریب رہتا ہے نا کہ چلو یار تھوڑی سی ہمارا بھی شارٹ لگوا دو جدھر تم ایگریمنٹ. یہ جہاز تحفہ میں ایسے تھوڑی آیا تھا. آپ لوگ تو بالکل ہی وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مٹی کھاتے ہیں نا، جیسے مطلب وہ اتنے ملینز کا جو جہاز دیا گیا تھا. جیسے کل آج مجھے بڑی حیرت ہوئی جب بچہ بتا رہا تھا کہ ٹک ٹاک اور اس پہ جو ہے بابا یہ جو ہے نا بلیک منی کو وائٹ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے آپ کسی کو بھی اس میں وہ کر دیتے ہیں نا، جو بھی ویڈیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو گفٹ کر سکتے ہیں اتنی اماؤنٹس. تو اسی لیے آپ کے میجر جو اس ٹائم سینئر سیاستدان یا یہ جو سٹارز ہیں، شاہد افریدی اور یہ سارے اور اس ٹائپ کے جو ہائی سیلیبریٹیز ہیں، وہ اسی لیے انسٹا پہ اور ٹک ٹاکس اور ان پہ نظر آ رہے ہیں، ورنہ ان کا کوئی کام نہیں تھا. اور اس میں یہ ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں ایک شیلٹر ہے اس میں بلیک کو وائٹ کرنے کا. میں بڑا سرپرائز ہوا کہ یہ باتیں ہمیں بہت بڑے ہو کے پتہ چلی. یہ ہمارے بچوں کو ابھی سے ہی پتہ ہے یہ سارا کچھ. اینی ہو، تو یہ جو جہاز قطر نے دیا تھا یہ بھی آپ سمجھیں کہ امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی کک بیک کے طور پہ ہوگا، کسی نہ کسی شارٹ کے طور پہ ہوگا. اور جنگیں ہمیشہ جیسے کہتے ہیں بینیفیشل رہی ہیں سو کالڈ ایک مخصوص طبقے کے لیے. ان کو اس کے فائدے ملتے ہیں اسلحہ بیچنے سے، قرض دینے سے، دوبارہ سے قرض دینے سے، ایک دفعہ بیچی ہوئی چیز دوبارہ بیچنے سے لے کے. اور زیادہ وہ لوگوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اس جنگ کی آڑ میں جو ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے لیے ان کے سسٹم کے لیے خطرہ ہے. تو اسی لیے یہ جنگ جو ہے یہ صرف ایک طرح سے نہیں سجی. اس میں جو اکنامی جو کرائسس کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئیں گی، جو معاہدوں میں تبدیلیاں آئیں گی، تو لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں گی. پرانے مورے ختم کیے جائیں گے، نئے مورے سجائے جائیں گے. تو اس وجہ سے یوکرائن کا جو اٹیک ہے ایران پہ یہ کوئی اتنا وہ عجیب و غریب نہیں ہے. یہ ایک ہی جنگ تھی، دونوں سپورٹ کر رہے ہیں. ایون رشیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ادھر کوئی معاملہ بڑھتا ہے اس جنگ میں تو وہاں بھی اپنی سروسز دینے کی بات، یا شام میں جو انفلوئنس ہے ابھی بھی کچھ ایریاز میں ہے اس کا، تو بیٹھا ہے اپنا جیسے انگلی ڈال کے رشیا بھی شام میں. اور شام میدان جنگ بننا ہے ترکی کا، رشیا کا، ان سب کا، کیونکہ جو اینڈ آف ٹائمز کی ایکچوئل میدان ہے سمجھ رہے ہیں وہ شام اور اسی ایریے میں دوبارہ سجے گا. یہاں رومن فوجیں آنی ہے. تو یوکرائن نیٹو دونوں کا آنا اس سائڈ پہ یہ ممکن ہے، آگے آنے والے ٹائم میں ممکن ہے. اور UN کا جیسے نمائندہ بھی آ گیا احمد شراح کو ملنے. تو شام کی جو اہمیت ہے، یہ امپورٹنس ہے محلے وقوع کے حساب سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح سے طیب بھی اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں اس میں انویژن کو یا چیزوں کو، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں جب یہ پورٹس وورٹس تباہ ہونی ہے اور تو زمینی راستوں پہ بات آنی ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری توجہ پڑے گی راستوں پہ. تو پھر زمینی راستے تو شام سے گزر کے ہی آتے ہیں میکسیمم. شام تو چاہیے کسی بھی ہمیں ٹچ کرنا ہو سعودیہ کو، ان ممالک کو کائنڈ آف ماڈل ہو، تو اس سب میں یہ شام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور آنے والے وقت میں جیسے یہ سال ترکی کا سال ہے تو بس پھر اب انطونیو گوتریس پہنچے ہیں اگر شام میں، تو بس شام میں گیم شروع ہوگی اب اگلے فیز میں. کیونکہ شام آج کل بےچارا وہ جیسے کہتے ہیں آج کل سکون تھا کیونکہ ارد گرد کافی ٹک پخ لگی ہوئی ہے، لیکن اب یہ انوالو ہو جائے گا اب ان قریب کیونکہ ترکی نے بھی آنا ہے اس میں. اور اس ٹائم وار تو ایک بزنس کی طرح گھمائی جا رہی ہے اور پھرائی جا رہی ہے.
اور ڈیفینیٹلی یورپی ممالک کو بھی تو اپنا اسلحہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا. کافی تو انہوں نے یوکرائن کے کھاتے میں بیچ بوچ دی ہے. اسامہ صاحب ایک تو ترکی کا جو آپ نے کہا وہ ہم بیانات سن رہے ہیں کہ بہت سخت بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں. پہلے ایسے دیکھیں ہم بڑے عرصے سے ٹی وی خبریں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, کمی ایسے بیانات نہیں آئے. سخت ترین بیانات دونوں اسرائیل اینڈ ترکی دونوں طرف سے ترکی سے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کس حد تک بڑھے گا, اور دوسرا یورپین دیکھیں یورپ میں ایک بڑی آبادی ہے, عمر سے پاکستانی بھی جو ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ہمارے پاکستان کے لوگ بھی بڑے لوگوں کے بزنس ہیں. تو یہ جو ویو آئے گی یہ یورپین کو کس طرح ہٹ کرے گی اکنامیکلی, فائنینشلی, ان کے روزگار ہیں, کاروبار ہیں, وہ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟